السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مغفرتہ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی واجعل لی وزیرا من اہلی واجعل لی وزیرا من اہلی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ الحمدللہ ہماری سورۃ اعراف جاری ہے، 8واں پارہ ہے، 29 یعنی 29 آیات ہو گئی ہیں، 30 یعنی 30 آج ہم نے کرنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فریقاً ہدا، ایک گروہ نے ہدایت پائی، و فریقاً اور ایک گروہ حق علیہم الضلالہ، ثابت ہو گئی ان پر گمراہی۔ انہم اتخذوا، بے شک انہوں نے بنایا، شیاطین شیطانوں کو، اولیاء دوست، من دون اللہ سوائے اللہ تعالیٰ کے، و اور یحسبون، وہ خیال کرتے ہیں، انہم مہتدون، یہ کہ وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ یا بنی آدم، اے بنی آدم، خذو، پکڑو، زینتکم، اپنی زینت، عند کل مسجد، پاس ہر مسجد کے، وَکُلُوا وَاشْرَبُوا، اور کھاؤ اور پیو، وَلَا تُسْرِفُوا، نہ حد سے برو، انہ، بے شک وہ، لا نہیں، یحب، پسند کرتا، مسرفین، حد سے بڑھ جانے والوں کو۔ قل، کہہ دو، من حرم، کس نے حرام کی، زینت اللہ اللاتی، زینت اللہ تعالیٰ کی، اخرج، جو اس نے پیدا کی، لعبادہ، اپنے بندوں کے لیے، والطیبات، اور پاکیزہ چیزیں، من الرزق، رزق میں سے، قل، کہہ دو، ہی للذین، یہ ان لوگوں کے لیے ہے، آمنوا، جو ایمان لائے، فی الحیاتی دنیا، زندگی میں دنیا کی، خالصتاً، خالص، یوم القیامت، دن قیامت کی، کذالک، اسی طرح، نفسر الآیات، ہم تفسیر سے بیان کرتے ہیں احکام، لقوم یعلمون، اس قوم کے لیے جو جانتی ہے، قل، کہہ دو، انما حرم، بے شک حرام کیا، ربی الفاحشہ، میرے رب نے بے حیائیوں کو، ما ظہرا، جو ظاہر ہو، منہا، اس میں سے، وما بطن، اور جو پوشیدہ ہو، والاسم، اور گناہ کو،
والبغی اور سرکشی کو، بغیر الحق کی، بغیر حق کی، وان تشرکوا باللہ، اور یہ کہ تم شریک ٹھہراؤ باللہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ، ما لم ینزل، جو نہیں اس نے اتاری، بہی اس کے ساتھ، سلطان کوئی دلیل، وان تقول، اور یہ کہ تم کہو، اللہ اللہ تعالیٰ پر، ما لا جو نہیں تعلمون تم جانتے، لکل امت نجل، اور ہر امت کے لیے مدت ہے، فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، پس جب آ جائے گی ان کی مدت، لا یستاخرون، نہ وہ پیچھے ہٹ سکیں گے، ساعتاً ایک گھڑی، ولا یستقدمون، نہ وہ آگے بڑھ سکیں گے۔ اب اللہ نے تو حکم دے دیا کہ اپنے چہرے اللہ کے لیے قائم کر لو، خالص کر اس کے لیے دین، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک گروہ ہے جس نے ہدایت پا لی، ایک گروہ نے گمراہی پہ رہ گیا۔ جو گمراہی پہ تھا انہوں نے شیطانوں کو دوست بنا لیا اور خیال یہ کرتے ہیں کہ وہ ہدایت پر ہیں۔ اے بنی آدم، اپنی زینت پکڑو ہر مسجد کے پاس، یعنی ننگے طواف نہ کیا کرو لباس پہن کے، زینت سے مراد ہے لباس پہن کے، کھاؤ اور پیو اور حد سے نہ بڑھو، یعنی ہر چیز جو اللہ نے دی ہے اس سے فائدہ اٹھاؤ، لیکن حد سے نہ بڑھ جاؤ، یعنی اعتدال میں رہو، اور وہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اب ان سے پوچھو کہ کس نے حرام کی اللہ کی زینت، جو اس نے پیدا کیا اپنے بندوں کے لیے، اور پاکیزہ چیزیں رزق میں سے، کہہ تو یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان لائے دنیا کی زندگی میں اور خالص قیامت کے دن۔ اس طرح ہم تفصیل سے بیان کرتے ہیں کم اس کو جو جانتی ہے، بے شک میرے رب نے تمام بے حیائی ظاہر یا پوشیدہ سب حرام کر دی ہے۔ اور پوشیدہ سے مراد یہ ہے کہ آج کل جو کمروں میں بیٹھ کے بچے موبائلوں پہ بے حیائی کی چیزیں دیکھتے ہیں وہ ساری اسی میں آ جاتی ہیں، اور گناہ اور سرکشی ناجائز، اور یہ کہ تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراؤ، یہ چیزیں اللہ نے یہ حرام کی ہیں جس کی اللہ نے کوئی دلیل ہی نہیں اتاری، اور یہ کہ تم کو اللہ تعالیٰ پر جو تم نہیں جانتے۔ تو ہر امت کے لیے ایک وقت مقرر ہے، یعنی وہ کہتے تھے کہ ہم اگر اتنی نافرمانیاں کر رہے ہیں، شریک کر رہے ہیں تو ہم پہ عذاب آ کیوں نہیں جاتا؟ تو کہا ہر امت کا ایک وقت مقرر ہے، جب مدت آ جائے گی نا، نہ وہ پیچھے ہٹ سکیں گے نہ وہ آگے بڑھ سکیں گے، بس وہیں پہ ان کا کام تمام ہو جائے گا۔ اب 28واں پارہ دیکھ لیں۔ سورۃ منافقون، اور ہم نے اس کی 7 آیات یعنی 7 آیات کر لی ہیں، آج 8 نمبر پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقول ہونا، وہ کہتے ہیں، لائن رجانا، البتہ اگر ہم واپس گئے، المدینہ تھی مدینہ کی طرف، لا یخرجن العز، البتہ ضرور نکال دیں گے، عزت والوں کو، منا اس میں سے، اذل ذلیل کر کے، وللہ، اور اللہ تعالیٰ ہی کے لیے، عزت و عزت ہے، ولی رسول ہی، اور اس کے رسول کے لیے، وللمؤمنین، اور مومنوں کے لیے، ولکن المنافقین، اور لیکن منافق، لا یعلمون، نہیں وہ جانتے،
یا ایھا الذین اے لوگو آمنو ایمان والو لا تلہکم نہ غافل کرے تم کو نہ غافل کریں تم کم والکم تمہارے مال ولا اولادکم نہ تمہاری اولاد عن ذکر اللہ یاد سے اللہ تعالیٰ کے من یفعل ذلک اور جو کرے ایسا فاولئک هم الخاسرون پس ایسے ہی لوگ وہ نقصان اٹھانے والے ہیں وانفقوا اور خرچ کرو مما رزقناکم اس میں سے جو ہم نے تم کو دیا من قبل اس سے پہلے ان یاتیا کہ آ جائے احدکم الموت تم میں سے کسی ایک کو موت فیقول پس وہ کہے ربی لولا اخرتنی اے رب کیوں نہیں اخرتنی تو نے ڈھیل دی مجھ کو الی اجل قریب مدت قریب تک فاصدقہ پس میں صدقہ کر لیتا فاکن من الصالحین اور میں ہو جاتا نیکوں میں سے ولا یؤخر لہ نفسا اور ہرگز نہیں ڈیل دے گا اللہ تعالیٰ نفساً کسی جان کو اذا جاء اجلہ جب آ جائے گی اس کی مدت واللہ خبیر بما تعملون اور اللہ تعالیٰ خبردار ہے اس سے جو تم کرتے ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم تسبیح کرتی ہے اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ما فی السماوات و ما فی الارض جو آسمانوں اور جو زمین میں ہے لہ الملک اسی کے لیے بادشاہت ہے ولہ الحمد اور اسی کے لیے تعریفیں ہیں وهو علی کل شیء قدیر وہ ہر چیز پر قادر ہے وہ الذی وہی ذات ہے خلقکم جس نے پیدا کیا تم کو فمنکم کافر پس تم میں سے بعض کافر ہیں فمنکم اور تم میں سے بعض مومن ہیں واللہ اور اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ جو تم کرتے ہو دیکھنے والا ہے خلق السماوات والارض پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو بالحق کی حق کے ساتھ
فصورکم، اور صورتیں بنائی تمہاری، فاحسن صورکم، پس اچھی بنائی تمہاری صورتیں، وإلیہ المصیر، اور اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ یعلم، وہ جانتا ہے، ما فی السماوات، جو آسمانوں میں ہے، والارض، اور زمین میں ہے، ویعلم، اور وہ جانتا ہے، ما تسرون، جو تم چھپاتے ہو، وما تعلنون، اور جو تم ظاہر کرتے ہو، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، علیم، جاننے والا ہے، بذات صدور، بید سینوں کے۔ الم یاتکم نبأ الذین، کیا نہیں آئی تمہارے پاس نبأ الذین، خبر ان لوگوں کی، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، من قبل، پہلے ہی، فذاقوا، پس انہوں نے چکھا، وبال امرہم، انجام اپنے کام کا، ولہم، اور ان کے لیے، عذاب علیم، عذاب ہے دردناک، ذالک بانہ، یہ اس لیے کہ کانت تھے، یہ اس لیے کہ تھے، آتیہم، آتے ان کے پاس، رسولہم، ان کے رسول، بالبینات، واضح نشانیوں کے ساتھ، فقالوا، پس انہوں نے کہا، ابشر، کیا انسان، یہدوننا، وہ ہدایت دیتے ہیں ہم کو، فکفروا، پس انہوں نے کفر کیا، فتولوا، اور پھر گئے، واستغنی اللہ، اور بے نیاز ہوا اللہ تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ بے نیاز تعریف کیا گیا ہے۔ بے نیاز تعریف کیا گیا، یس۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو جب آئے مقابلے پہ تو انہوں نے منافق قسمیں کھا کھا کے کہتے تھے کہ اگر ہم دن میں واپس چلے گئے نا تو یہ جو مسلمانوں کے جو باعزت لوگ ہیں ان کو ہم ذلیل کر وہاں سے نکال دیں گے، کیونکہ انہیں یہ نہیں پتہ کہ عزت تو اللہ، رسول اور مومنوں کے لیے ہے، یعنی منافقتوں کو بھی عزت ملنی نہیں، کیونکہ وہ کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں، تو اصل عزت تو مسلمانوں کے لیے ہے، لیکن منافق نہیں جانتے، یعنی منافق شعور نہیں رکھتے حقیقت کا، وہ اپنی طرف سے جیسے پہلے پارے میں بھی آیا کہ وہ کہتے ہیں وہ بیوقوف ہیں، حالانکہ وہ خود بیوقوف ہیں، جب انہیں کہ جاتا ہے فساد نہ پھیلاؤ، کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، یعنی خود انہیں کچھ سمجھ نہیں ہے تو وہ دوسروں کو کہتے ہیں کہ یہ بیوقوف ہیں، حالانکہ خود نہیں جانتے۔ اے ایمان والو، تمہیں تمہارے مال اور اولاد اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں، یعنی جب اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کر رہا ہے تو پھر تم یہ نہ سمجھنا کہ تم اس کے بدلے میں غافل ہو جاؤ، جو ایسا کرے گا تو وہ پھر نقصان اٹھانے والے ہیں، یعنی ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کو مد نظر رکھنا ہے، اللہ ہی سب کچھ ہے،
وانفق اور خرچ کرو اس میں سے جو ہم نے تم کو دیا، اس سے پہلے کہ آ جائے تم میں سے کسی کو موت، پھر وہ کہہ رہا تو نے مجھے ڈیل کیوں نہ دی مدت مقرر تک، تو میں صدقہ خیرات کر کے نیکی ہو جاتا۔ یعنی سو یہ نہیں کہ میں نماز پڑھ لیتا، میں روزے رکھ لیتا، صدقہ خیرات کر لیتا، کیونکہ صدقہ قیامت کے جب کوئی سایہ نہیں ہوگا تو صدقہ کرنے والے پر سایہ کرے گا۔ اللہ کی رحمت کے علاوہ سایہ ہوگا تو صدقے کا سایہ ہوگا۔ اور ہرگز اللہ تعالیٰ پھر جب آ جائے نا ڈھیل نہیں دیتا اللہ تعالیٰ، جب مدت آ جائے، پیچھے آپ نے پڑھ لیا کہ جب مدت آ جائے گی اگر انہیں پیچھے آگے ہٹ ہی نہیں سکیں گے تو اس وقت مہلت نہیں دی جائے گی، اللہ تعالیٰ خبردار ہے جو تم کرتے ہو۔ آسمان زمین کی ہر چیز اللہ ہی کے لیے تسبیح کرتے ہیں۔ دیکھ رہے کون سی صورتیں پیچھے 3-4 صورتیں ہم دیکھی اس طرح شروع ہو رہی ہیں تسبیح اور تحمید کے ساتھ، اور فرشتوں نے بھی یہی کہا تھا نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم تیری تعریف کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں، تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ اب یہ انسان ہی ہے جو اپنے آپ کو زیادہ پاک سمجھتا ہے، زیادہ عقل مند سمجھتا ہے، باقی تو ساری چیزیں اللہ کے لیے مطیع ہیں۔ تو انسان کو بھی چاہیے کہ وہ اللہ ہی کی تسبیح و تحمید میں رہے اور اللہ ہی پر توکل کرے۔ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت رب العرش العظیم، کہ اصل بھروسے کی لائق ہے ہی اللہ کی ذات، یقین کے، بھروسے کے، عبادت کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے، اور وہی ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، تم میں سے بعض کافر ہیں بعض مومن ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں کو دیکھ رہا ہے، یعنی کافروں کو بھی اللہ دیکھ رہا ہے، مومنوں کو بھی دیکھ رہا ہے۔ اس نے آسمان زمین حق کے ساتھ بنائے، تمہاری صورتیں بنائی، اچھی بنائی تمہاری صورتیں، اسی کی طرف لوٹنا ہے، یعنی اللہ سے بڑھ کے اچھا مصور کوئی نہیں ہو سکتا۔ اب ہم اللہ کے مقابلے میں اپنے آپ کو سنگار منع نہیں کیا عورت کو کہ کچھ تھوڑا بہت سنگار کر لے اگر وہ، لیکن یہ کہ صورت ہی بدل کے رکھنا، یہ پلکنگ کرنا اور اس طرح کی چیزیں کرنا کہ جو اللہ کی، ہاں خدا نہ خواستہ عورتوں کی مشابت ہو جائے مردوں کے ساتھ، مونچھوں کے بال یا داڑھی کے، وہ اتارنا کہے اتاریں اسے وہ، لیکن خام خواہ کی تبدیلیاں کر کے اپنی طرف سے اپنے آپ کو بہتر بنانا یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ یہ شیطان نے کہا تھا کہ میں نے ضرور کہوں گا پیدائش میں تبدیلی کریں، تو یہ شیطانی وساوس ہوتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں جو آسمان و زمین میں ہے، جانتے ہیں جو تم چھپاتے ہو جو تم ظاہر کرتے ہو، اللہ تعالیٰ سینوں کے بیچ جانتا ہے۔ یعنی جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے نا اسے خالص اللہ کے لیے کر دو۔ وَادُّوا مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ بھی آتا ہے کہ اس سے پکارو خالص کرتے اس کے لیے دین، فَاعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ بھی آتا ہے کہ عبادت کرو اللہ کی خالص کرتے اس کے لیے۔ یعنی اس میں جب ایک کام کرتے ہوئے جیسے ہی آپ اللہ کی رضا کے لیے، میں اور آپ الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں کو خالص کر دیں، ہم اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں۔ اگر میں بھی اس لیے کروں خدا نخواستہ کہ آپ پہ میرا ایک پریشر پڑے کہ جب میں ایسا کرتی ہوں، یا آپ اس لیے ہیں کہ آپ اسے مقابلے کریں، دیکھیں جی آپ دوسرے سے کہ آپ نے تو پڑھ رہے ہیں، دیکھیں میں قرآن پڑھنے جاتی ہوں، اگر تو یہ بتانے کے لیے انہیں بتانا کہ آج ہم جا رہے ہیں آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں، یہ تو صحیح ہے، لیکن اگر اپنے آپ میں تکبر، جیسے آپ اچھا لباس پہنتی ہیں، اگر اس لیے پہنتی ہیں کہ لوگ دیکھ کے کہ اس نے کتنا اچھا پہنا ہوا ہے، وہ لباس آپ کے لیے حرام ہے۔ آپ کو اپنے لیے اچھا لگتا ہے، اپنے دل کے لیے پہنی تو وہ ٹھیک ہے، آپ کے دل میں غرور اور تکبر نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ تم جو چھپاتے ہو جو ظاہر کرتے ہو سب اللہ تعالیٰ جانتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نیتوں کو جانتا ہے نا۔ اور کیا تمہارے پاس کافروں کی خبر نہیں ہے اس سے پہلے کہ انہوں نے اپنے کام کا وبال چکھ لیا، ان کے لیے عذاب دردناک، یعنی جو اللہ کی نعمتوں کا انکار کرتے ہیں، ناشکری کرتے ہیں، تو ان کا عذاب انہوں نے اپنے خود چکھ لیا۔ یہ اس لیے کہ ان کے پاس رسول آتے تھے واضح نشانیاں لے کر، تو کہتے تھے کہ ہم انسان جو ہے یہ ہمیں ہدایت دیں گے، یہ کہہ کہ انہوں نے انکار کر دیا، اور پھر اگر بے نیاز ہے اللہ تعالیٰ بے نیاز تعریف کیا گیا ہے۔ یعنی وہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا، پیچھے پڑھا آپ نے، اس کہتے تھے کہ انسان نبی ہو ہی نہیں سکتا، یعنی نبوت کسی انسان کو مل سکتی، وہ تو کوئی فرشتہ آتا اوپر سے یا کوئی اور مخلوق ہوتی جو آ کے ہمیں ہدایت دیتی ہم مان لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم فرشتے بھی اتار دیتے نا، تو ہم نے انہیں انسانی روپ میں اتارنا تھا، پھر بھی انہوں نے شک میں رہ جانا تھا۔ تو یہاں پھر اگر انہیں پتہ بھی جاتا ہے تو فرشتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں ہم فرشتوں کی پیروی کیسے کریں، ان کے ساتھ تو خواہشات نہیں لگی، ہمارے ساتھ تو خواہشات ہیں، یعنی ہر طرح انہوں نے اعتراض ہی کرنا تھا۔ تو ان کا کام یہ ہے کہ وہ مورزون و اعراض کرنے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی برائی سے بچائے کہ ہم اللہ کی نعمتوں کو دیکھتے بھی اس کی ناشکری نہ کہیں کر بیٹھیں، ورنہ اس کا انجام پھر وہی ہوگا جو ناشکری کرنے والوں کا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر قائم رکھے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ اللہم انس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما و نورا و ہدی و رحمہ۔ اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل و آناء النہار واجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین، آمین۔
ہم سب کو دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مغفرت۔